ہاں بھائی ریل صاحب سناؤ کیا حال چال ہے؟ چلو اتنے جو گئے رہ گئے نے میرا خیال ہے رپورٹ ہی مارن آیا سی نہیں یہ نہیں ہو جا انہیں کی رپورٹ مارنی یہ اپنی رپورٹ ہوئی پی دوبارہ تو نیٹ نہیں ٹھیک ہے آ گیا جی ریل صاحب السلام موجود علیکم ہو؟ وعلیکم السلام جی علامہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ ٹھیک اللہ کا شکر ہے جی علامہ صاحب آپ کو تو میری کنفیوژن پتہ ہی ہوگی کیونکہ آپ سے پہلے بات ہو چکی ہے میری نا. وہ تو مرزائی آپ کو نکالنا چاہتے ہیں جماعت مرزائیہ سے؟ وہ چھڑ دیو وہ گلاں چھڑ دیو. کوئی مجھے کہیں سے نہیں نکال سکتا جب تک میں آپ خود تو بڑی نہیں چاہوں حضرت آپ صاحب تو سے بڑی بےزتی کر رہے سے تھے پیچھا چھڑانا. ہاں یہی ہوتا ہے کیونکہ سوال اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی نا تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. پھر سوال کی اجازت کیوں نہیں دیتے آپ کو؟ یہ توانوں زیادہ پتہ ہوگا اس بات کا. تو مطلب آپ کو بھیڑیاں پہنا کے زنجیریں پہنا کے رکھتے ہیں؟ دیکھیں اسے علامہ صاحب میں ادھر ادھر کی یہ باتیں تو کرنے نہیں آیا نا. یہ کچھ سوال ہیں میرے جو میں حضرت صاحب سے مجھے اختلاف تو ہے مجھے کچھ باتوں پر کیونکہ انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا بھنڈ مارے ہوئے ہیں. لیکن کچھ سوالات ہیں جس پہ مجھے تھوڑا سا اشکال ہے تو مجھے جواب دیں گے تو کچھ بن پڑے گا مجھ سے کہ میں کیا کروں پھر. ٹھیک ہے سوال جو مرضی کریں بس اس کو ہمارے سامنے لے اسلام نہیں کہنا ہے سوال جو مرضی کریں. نہیں 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 جب سے مجھے کنفیوژن ہوئی ہے جب سے میں نے حضرت صاحب کہنا شروع کیا میں نے علیہ السلام یا اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. صرف میں حضرت مرزا صاحب کہتا ہوں اور حضرت صاحب کہنا زیادہ پسند کرتا ہوں. مسیح موعود حضرت صاحب. اچھی بات ہے صرف حضرت صاحب ہی ٹھیک ہے. جی آپ اخبار کھولیں 1905 کا 20 اگست کا 20 اپریل کا 20 اپریل 1905 کا البدر اخبار ہے. اچھا 1905 20 اپریل. اچھا کیا لکھا اس میں؟ اس میں کیا لکھا ہے؟ البدر 20 اپریل ہاں 1905. ٹھیک ہے اس میں کیا حضرت لکھا صاحب ہے؟ کی وفات سے کچھ 3 سال پہلے. اچھا اس میں ایک پیشن گوئی حضرت صاحب نے کی ہے جو شاعری کے طور پر کی ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بارے میں کچھ کہا ہے انہوں نے. اچھا تو ایسا ہی ہمارے احمدی بھائی کہتے ہیں کہ یہ بالکل پیشن گوئی بالکل کلیئر کٹ پوری ہوئی ہے. تو اس بارے میں ذرا مجھے ڈیٹیل بتائیں گے آپ لوگوں کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ اس میں پہلی جنگ عظیم کا اس میں کوئی ذکر تک نہیں ہے. جنگ عظیم کا بھی نہیں ہے پہلی جنگ عظیم کا بھی نہیں ہے جنگ کا بھی ذکر نہیں ہے. مرزائیوں کی عادت ہے نا زلزلہ ہے نا سن لیں وہ نا ہے نا زلزلہ آئے گا اور یہ سب زلزلہ کیا ہے جنگ یہ؟ ہوتی ہے زلزلے کا معنی جنگ ہوتا ہے. حضرت صاحب نے یہ لکھا ہے نا زلزلہ آئے گا اور فضا میں بھی ہوگا پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے سمجھ سے باہر ہے میرے تو. زار بھی ہوگا زار. ہاں جی تو آپ یہ ذرا پڑھیں اور ذرا سمجھائیں نا یہ کیا انہوں نے بھنڈ مارا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ مرزائیوں کے یہاں وہ کہتے ہیں کہ چاول سفید ہے اس لیے زمین گول ہے. ان دونوں باتوں کا آپس میں کوئی جوڑ ہے؟ یہ تو بالکل ہی بالکل بہت زبردست لاجک ہے یہ تو پھر اس کا مطلب ہے. ہاں بس ایسے ہی ہے کہ اس میں جس میں جنگ کا لفظ ہی نہیں ہے جنگ عظیم کا بھی لفظ نہیں ہے پہلی جنگ عظیم کا بھی لفظ نہیں ہے اس کو جنگ بنا لیں تو یہ بناتے پھر اس میں جنگ کا تو ذکر ہے ہی کوئی نہیں. جب مرزا صاحب زلزلے کا ذکر ہے. میں بتاتا ہوں جب مرزا صاحب اس طرح کی گول مول باتیں کرتے تھے نا تو اس کے بعد جو بھی واقعہ ہو جاتا تھا اس کو اس پہ چسپاں کر لیتے تھے. مثلاً برائے احمدیہ میں انہوں نے ایک الہام لکھا ہے شاطان تذبحان. کیا لکھا ہے؟ شاطان شاطان ازبہان
तुज़बहान, इसका मतलब ये है हाँ जी, हाँ जी। کہ 2 بکریاں ذبح ہوں گی. اب پہلے تو آپ کے حضرت صاحب نے اس کو عبداللہ، اس کا کیا نام تھا، احمد بیگ اور سلطان بیگ پر اپلائی کیا اور کہا کہ دیکھو آج سے 12 سال پہلے مجھے الہام ہوا تھا شیطان تذبحان کہ 2 بکریاں ذبح ہوں گی. یہ وہ 2 بکریاں ہیں، ایک کا نام احمد بیگ ہے، ایک کا نام سلطان بیگ. احمد بیگ ذبح ہو گئی ہے، احمد بیگ والی سلطان بیگ والی ہو جائے گی تو یہ تو محمدی علامت بیگم کے والد ہیں نا، ہاں محمدی بیگم کے والد ہیں نا ہاں احمد بیگ، اور سلطان ان کے خاون تھے. خاون تھے سلطان اور والد کا نام احمد بیگ. پیشن گوئی تو بالکل پوری نہیں ہوئی تھی. ہاں تو پہلے تو یہ کہا شیطان تذبحان کا یہ مطلب ہے سلطان بیگ اور احمد بیگ. جب 4 سال کے بعد ان کا مرید تھا جو انگریزوں کی جانیں بچاتے بچاتے وہاں مارا گیا نا کابل میں، ملا لطیف اور عبد الرحمان، جب وہ مردود دونوں مرے تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ دیکھ لو میں نے پہلے اچھا ہی علامہ نام آپ صاحب کو. ایک منٹ، علامہ صاحب ایک منٹ. جی جی علامہ صاحب ایک منٹ، یہ جو عبد اللطیف کا آپ نے ذکر کیا، اس کے بارے میں تو حضرت صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ یہ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اچھی ان کی شہادت تھی، مطلب یہ بہتر تھا، ایسا کچھ ہے نعوذ باللہ؟ ہاں 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 بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی لکھا ہوا ہے. ایسا ہے کچھ؟ ہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر اس ملا لطیف مردود کی موت ہے، ایسا ہی لکھا ہوا ہے. لیکن مرزا صاحب ایسا کیسے لکھ سکتے ہیں؟ سمجھ سے باہر ہے، وہ اتنا علم تھا ان کے پاس تو. میں بتاتا ہوں کیسے لکھتے ہیں. آپ نے افیم دیکھی ہے؟ افیم کبھی نہیں اللہ نہ دکھایا، ابھی تک نہیں دیکھی. افیون دیکھی؟ افیون نہیں افیون نہیں کی سنا ہے، صرف دیکھا ہی ہے. ہاں افیون کی جب جسم میں کمی ہو جائے نا تو بندہ کچھ بھی بول سکتا ہے، جو منہ میں آئے بول دیتا ہے. کہتا ہے او میں حضرت امام حسین سے بڑھ کر ہوں، میں سارے نبیوں سے بڑھ کر ہوں، میں خود خدا ہوں، جو مرضی بولتا ہے کیونکہ افیون کا مسئلہ ہے نا اس کو. تو جب وہ افیون کا نشہ اترتا ہے، آپ کی نارمل آواز ہوتا ہے. بہت میری آواز صحیح نہیں آ رہی؟ جب افیون کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے جانم نثارم کوچائے اہل بیت کوچائے آل محمد است. پھر وہ کوچائے آل محمد پہ جانم نثار کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ایک بندے کی ذہنی کیفیت ہوتی ہے. جب اس کی ذہنی کیفیت میں اس طرح کے مسئلے چل رہے ہوں کہ وہ افیون کی کمی کا شکار ہو یا زیادتی ہو جائے تو وہ اس میں خود کو نبی، خدا، پیغمبر، رسول کہنا شروع کرتا ہے. لیکن جب وہ طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے پھر کہتا ہے میں تو اہل بیت کی جوتیوں کا غلام ہوں. ایسا ہی مسئلہ تھا مرزا قادیانی صاحب کو کہ وہ جب کسی خاص حالت میں ہوتے تھے تو وہ خود کو حضرت امام حسین سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنے مرید کو بھی حضرت امام حسین سے بڑھ کر کہنا شروع کر دیتے تھے. لیکن جب حضرت صاحب کا نشہ اترتا تھا تو پھر وہ کہتے تھے خو میں تو اہل بیت کے کوچے کا اس پر تو میری جان نثار ہے، اہل بیت تو میری آنکھوں کا سرما ہے، ان کے پاؤں کی خاک کے پاؤں ان کی جو ہے وہ تو میری آنکھوں کا سرما ہے. تو ایسے بندے کو مرزائیوں نے نبی مان لیا ہوا ہے، جس کے بارے میں وہ آج سے چند روز پہلے ایک مرزائی ہے، اس کا نام ہے مدثر. وہ پاکستان میں سرگودہ گاڑیوں والے اڈے پہ نا لوگوں کی داڑیاں مونڈتا تھا، حجام کا کام کرتا تھا. یہاں آ کے کہتا ہے میں جٹ ہوں. وہ چند روز پہلے کہہ رہا تھا کہ ایسا جو 5 منٹ بعد اپنے بیان بدلنے والا ہو، ایسا نبی جو ہے وہ اس کی ایسی کی تیسی گالیاں دے رہا تھا گندی گندی. ان کا یہی حال تھا، ہر 5 منٹ بعد یہ اپنا موقع بدل لیتا تھا. تو اہل بیت کے بارے میں، حضرت امام حسین کے بارے میں کہیں اچھے اچھے کلمات لکھے ہوئے ہیں، کہیں اتنی توہین کی ہوئی ہے. ابھی ہم صبح پڑھ رہے تھے. آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ عامر بھائی ہمیں آ رہی ہے، لیکن شاید ان کے سگنل جو ہے نا وہ میرے خیال بھنڈ مار گئے ہیں.
सिग्नल खत्म हो गए हैं रेल साहब आपके? अच्छा भाई। सिस्टर आपका नाम मुझे याद नहीं रहा। मुजाहिदा इस्लाम आपका कोई अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नज़ीर भाई ज़बरदस्त। ये तो अब मुझे पता चला है कि मतलब किताबों में जो इतना उतार चढ़ाव लिखा हुआ है वो ओपीएम की कमी बेशी की वजह से होता रहा। जी एग्जैक्टली जबरदस्त जबरदस्त आपने वाकई वरना देखे ना कि एक तरफ तो इतनी तारीफ और फिर एक तरफ बिल्कुल खत्म, बिल्कुल ही तारीफ के ऑपोजिट। तो उनकी जो जो दोस्त खेल नजर आते हैं ना उसकी किताबों में वो यही होता है, यहाँ तो बहुत ज्यादा और बहुत कम। तो वो फिर ओपीएम के नशे की वजह से ये सारा कुछ होता है। बस ये वाटर साहब का भी यही हिसाब है। तो बस इस्तगफार। पर ये आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, मैं इंशाल्लाह ताला इसको यूज करूंगी। आप इसको याद रखें, अफ्यून का उसने खुद एतराफ किया हुआ है कि अफ्यून, उसके बेटे ने भी जिक्र किया हुआ है कि जो भी दवाई बनाते थे उसमें अफ्यून जरूर डालते थे। अफ्यून का इस्तेमाल हर दवाई में हकीम इब्ने हकीम करता रहा है। तो उससे फिर जिस्म में जब वो ओपीएम की कमी बेशी हो जाती थी ना, फिर वो इस तरह की बातें किया करते थे। कभी जानम नसारम कूचाए मोहम्मदस्त, कूचाए आले मोहम्मदस्त हो जाता था। कभी कहता था ये तो कस्तूरी की खुशबू के पास गूं का ढेर है। अंदाज़ा लगाएं कि इतना इख्तलाफ और इतना तनाकुज़ किसी बंदे की ज़ुबान में, कलाम में हो सकता है। नॉर्मल बंदे के कलाम में इस तरह का तनाकुज़ होना ही नहीं चाहिए कि एक दफ़ा उनको गंदी गंदी तशबीहात दे रहा है, गालियां दे रहा है, दूसरी दफ़ा कहता है मेरी तो जान निसार है उनके कूचे पर, वो तो खाके पा उनका जो है मेरी आंखों का सुरमा है। तो सबको पता है कि वो नॉर्मल बंदा नहीं था, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन इन बदबख्तों की अल्लाह ताला की तरफ से एक सज़ा है। ये भी मैं समझता हूँ कि ये भी खुदा की मार होती है, मार। जब कोई इंसान आमदन कोई गुनाह करता है, एक मेरी याद रखे, मेरा जिंदगी का एक तजर्बा है, बड़े बड़े गुनाह करते मैंने बंदे देखे हैं, उनको माफ़ी मिलते भी देखी है। अल्लाह ताला ने उनसे सरफ नज़र किया है क्योंकि वो गुनाह का एहसास नहीं रखते थे। यानी मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसके सामने उसके बाप को या भाई को कत्ल किया गया, उसके दिमाग को खून चढ़ा, उसने जाके 6 बंदे कत्ल कर दिए। क्योंकि उसके दिमाग को खून चढ़ा, उसको एहसास नहीं है कि वो इंसानी जान ले रहा है। ऐसे ही नौजवान होते हैं बच्चे, तो वो कोई गलती अपनी ज़िंदगी में कर जाते हैं, उम्र के तकाजे के तहत, कम उम्री की वजह से अल्लाह ताला सरफ नज़र उनसे करता है। जो बंदा अपना गुनाह के एहसास के साथ करता है कि है तो ये जुर्म, पर चलो बाद में देखेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, खैर ही है, चलने दो, है तो, यानी पता भी है कि गुनाह है, मैं कसम खा के कहता हूँ उसकी माफ़ी नहीं मिलती। उसके लिए इतना शदीद अजाब आता है, इतनी जोर की मार अल्लाह की तरफ से आती है आपकी ज़िंदगी में कि आपकी जड़ें हिला के रख देती है। मैंने खुद ज़िंदगी में भी गलतियां की हैं, लेकिन कई लोगों को मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, आमदन जिन्होंने गुनाह किए हैं उन पर रब की मार ऐसे ही पड़ती है। अल्लाह का गज़ब बहुत भड़कता है उन लोगों पर जो जानते बूझते हुए। मुझे एक दिन एक मेरे हकीम साहब थे, बुजुर्ग थे, मेरे बुजुर्गों के दोस्त थे, वल्लाह मैं गया उनके पास, कहते हैं कि आज मैंने एक हदीस पढ़ी है कि जो लोग 40 साल से ऊपर की उम्र के होंगे उनसे अल्लाह ताला अलहदा हिसाब लेगा। ऊपर से रोने लगे हकीम साहब, कहते हैं कि मैंने ये पढ़ी है हदीस कि एक बंदा जो 40 साल की उम्र का हो जाता है, क्योंकि 20 साल नौजवान है, बच्चा है, जज्बात का गलबा है, शहवत है, सारा कुछ है, गुस्सा है, जज्बात है। 40 साल की उम्र में तो कुछ पीछे रह ही नहीं जाता, मेच्योरिटी अपने एंड तक पहुंच जाती है। उनको अल्लाह ताला अलहदा कर लेगा कि तुमने जिंदगी में सब कुछ देख लिया, सारा कुछ तुम्हें पता चल गया ना, गुनाह का, सवाब का, नेकी का, बदी का, हराम का, हलाल का, उसके बावजूद तुमने ये जुर्म किया। उनसे अलहदा हिसाब होगा और सख्त और कड़ा हिसाब होगा।
تو ایسے ہی ہے کہ یہ جو مرزائی ہے نا، انہوں نے جان بوجھ کر آمدن جب اس گناہ کا ارتکاب کیا اور اس بندے کو مانا، اللہ تعالیٰ کی مار ہے ان پر کہ یہ سارا دن یہاں سے جوتے کھاتے ہیں، بے عزت ہوتے ہیں، گالیاں کھاتے ہیں اور مسلمانوں کے غیظ و غضب کا شکار ہوتے ہیں. ادھر جوتے پڑتے ہیں، اس براٹ پہ چڑھ جاتے ہیں، ادھر جوتے پڑتے ہیں، پھر تیسری براٹ پہ چڑھ جاتے ہیں. سارا دن ان کو دھکے پڑ رہے ہیں، لیکن اوپر سے پیسے بھی دے رہے ہیں. ذلت کی زندگی خرید کر بسر کر رہے ہیں. مفت ہو جائے تو بندہ کہتا ہے چلو مفت مل گئی ہے. پیسے بھی دے رہے ہیں، پیسے دے کر یہ ذلت کی زندگی، یہ اللہ کی مار نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کا غضب اور غصہ نہیں تو اور کیا ہے؟ تو یہ اللہ کی پھٹکار کا یہ مورد بنے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ ہم جس کو فالو کر رہے ہیں وہ سارا جھوٹ ہے، جانتے بوجھتے ہوئے کر رہے ہیں. تو بہرحال جو جان بوجھ کر کرتا ہے ان کا یہی انجام ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے ساری بات کا. اچھا علامہ صاحب، یہ حضرت صاحب نے ایک جگہ یہ بھی تو لکھا ہے نا کہ زندہ علی کو نہیں، مردہ علی کو چھوڑو، زندہ علی تم میں موجود ہے. اس طرح کی بھی کوئی بات کی ہے نعوذ باللہ؟ ہاں لکھا ہوا ہے مردہ علی کو چھوڑو ذرا اس کا بھی تم میں ریفرنس مجھے زندہ علی دیجیے گا اور موجود ہے. ڈیٹیل بتائیے گا. یہ ریفرنس اور اخبار ہے، ڈیٹیل. یہ بھی اخبار ہے البدر، اس میں آیا ہوا ہے کہ مردہ علی کو چھوڑو تم میں زندہ علی موجود ہے. پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب جب کہ نئی خلافت قائم ہو چکی ہے تو اس کو فالو کرو. وہ لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اللہ کی مار ہے بھائی. اتنے گھنونے جرم کرنے والے کے بعد، اس کے جان لینے کے بعد بھی جو بندے ان کو فالو کرتے ہیں ان کا یہی انجام ہونے والا ہے. اب اس میں کوئی ہے غلطی کی گنجائش دوبارہ؟ جو بندہ یہ کہتا ہے نبی کے نواسے کے بارے میں، نبی کے داماد کے بارے میں، مولا علی کے تو بارے میں، حضرت بھی کچھ چاہیے جن انہوں کو نبی علیہ السلام، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے نے دعویٰ فرمایا کیا، علی دین بھی تمہارا مجھ سے وہی تعلق ہے، وہی رشتہ ہے دیاں جو ہارون کا تھا ان سب موسیٰ کے سے. بارے میں کیے ہیں. بھائی آپ کو آواز پتہ نہیں مسئلہ ہے، آپ بیچ میں بول رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ فیشے کو کس نے اتارا بھائی؟ آنے دیں، اب طبیعت ٹھیک ہوگی اس کی. ہم نے منع کیا کہ بھائی گالی نہ دیں، پہلے ہم مجبور ہوں گے. ہمیں گالی دے دیتے تو ہم برداشت کر لیتے ہیں. ہمارے کسی امیر کو، خلیفہ کو، صوفی کو، صالح کو، امام کو، مجدد کو، محدث کو، مفسر کو، ہمارے کسی لیڈر کو گالی نہ دیں. گالی دیں گے ہم رسپونڈ کریں گے، کیونکہ ہم بے غیرت نہیں ہیں. ہم خود تو اللہ کے نبی کے دین کے لیے آپ سے گالیاں کھا سکتے ہیں، لیکن اپنے بڑوں کو تو نہیں پڑھوا سکتے. نہیں عامر بھائی تسی ساڑے واسطے اکابر ہو ساڑے. نہیں، میں تو ان کے جوتے اٹھانے والا ہوں، علماء کے، عمراء کے، خلفاء کے، لیکن ہم ان کو گالیاں تو نہیں نا ان کے منہ سے سن سکتے بھائی. اچھا علامہ صاحب ایک بات میرے اس اور بات پر لے دے کنفیوژن ان کے ساتھ ہوئی کہ ہے تو اب اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم. جی علامہ صاحب میری بات آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی. جی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہم نبی کو اسی زبان میں بھیجتے ہیں جہاں کے وہ رہنے والے ہوتے ہیں. لیکن الہامات مرزا صاحب علیہ السلام نہیں حضرت صاحب کے جو الہامات تھے، کچھ پنجابی تھے، کچھ انگلش تھے، کچھ اردو تھے، کچھ عربی بھی تھے. تو یہ سب کیا ہے مجھے ذرا بتائیے. اچھا، آپ کے مرزا صاحب کے کچھ الہامات عربی کے تھے، کچھ پنجابی کے تھے، کچھ اردو کے تھے، کچھ فارسی کے تھے. یہ بات ٹھیک ہے. فارسی کی نظم کہیں پڑھی
اس کا کوئی مصرع یاد آ گیا تو کہا مجھے الہام ہوا ہے، کوئی اردو کا کوئی جملہ کہیں پڑھا یاد آ گیا تو کہہ دیا یہ مجھے الہام ہوا ہے۔ لیکن یہ سارے الہام تو کم از کم یہ تو پتہ ہے نا فارسی کا جملہ ہے، اردو کا ہے، عربی کا ہے۔ آپ کے مرزا صاحب کو کئی الہام ایسے بھی ہوئے ہیں ان کا یہ بھی نہیں پتا وہ کس زبان کے ہیں، ان کی زبان کے نہیں لگ۔ مثلا میر عباس علی لدھیانوی کو خط لکھا ہوا ہے 1879 کا ہوگا یا 80 کا ہوگا، میرے خیال سے یاد نہیں آ رہا، بہرحال بہت پہلے دنوں کی بات ہے۔ میر عباس علی لدھیانوی کو خط لکھا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آج کل مجھے تازہ الہام ہوا ہے پلاتوس۔ اب یہ پلاتوس ہے کہ پڑاتوس ہے، لام ہے یا اڑے ہے، یہ بھی نہیں صحیح سمجھ آئی، کیونکہ الہام پھینک کے وہ چلا گیا جس نے الہام کیا۔ کہتے ہیں وہ ایسے آتا ہے میرے پاس جیسے پرندہ آتا ہے نا آپ کے پاس۔ نہیں علامہ صاحب پھر اس طرح تو پھر میرے جیسے احمدی یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ قرآن پاک میں ہے کاف نہ 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 میم نہ الف نہ لام نہ نہ را، قرآن اس پاک طرح وال کے نہ الفاظ بھی تو ہیں جن کا معنی نہیں پتا۔ قرآن پاک وال نہ جانا۔ قرآن پاک میں صاحب قرآن نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کلام جو مجھ پر نازل ہوا ہے مجھے اس کا معنی نہیں آتا یا مجھے اس کی زبان کا علم نہیں ہے، کبھی بھی نہیں کہا۔ ہاں کچھ آیات کے معنی انہوں نے جو بتائے تو وہ پھر کیا درج معنی ہو گئے۔ کاف میم سن لیں الف لام نون سن لیں نا، الف لام سن تو لیں۔ سورت میں ان جو کو سٹارٹ میں کسی بھی سورہ کہتے کے ہیں سٹارٹ میں الف لام کاف میم نون ان سب کے معنی نہیں کیا پتا نا، ہو، آج تک کسی بتاتا کو بھی ہوں نہیں نا، معلوم۔ بتاتا ہوں بھائی، بتاتا ہوں۔ کاف ہا یا عین صاد، اس میں بشیر الدین محمود احمد کہتا ہے میرا نام ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، اس میں بشیر الدین محمود احمد کا نام ہے، وہ کہتا ہے اس میں میرا آپ کی ذکر ہے۔ آواز یہ علامہ صاحب آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے۔ آپ کے سگنل نہیں نا ٹھیک ہے، میری بات باقی لوگوں کو صحیح آ رہی ہے کہ کٹ رہی ہے بھائی؟ صحیح آ رہی ہے عمر بھائی، بالکل صحیح آ رہی ہے۔ راجل صاحب آپ اپنے سگنل ٹھیک کریں۔ ریل صاحب کھمبے کے نیچے جائیں، کھمبے کے نیچے چلے جائیں۔ عامر آپ بھائی کے سگنل یہ تھوڑی جہا یہ جڑا ہے دسو جڑا وہ کہندا ہے کہ بشیرو جڑا ہے تساں کو دو نمبر وہ کہندا ہے کہ میرے واسطے نے اس دے تھوڑی جڑے نے وضاحت کرو۔ ہاں وہ سورہ کون سی ہے؟ یہ سورہ جس کے یہ حروف مقطعات ہیں، کاف ہا یا عین صاد، اس میں کہتا ہے بشیر الدین محمود احمد کہ اس میں میرا ذکر ہے۔ جب اس کو چھری لگی ہے ربوے میں 1956 میں، تو بھی یہ کہتا ہے کہ اس کا بھی ذکر قرآن میں آیا ہوا ہے۔ جو بھی واقعہ ہو جاتا تھا کہتے یہ قرآن میں آیا ہوا ہے، قرآن میں میرے حملے کا ذکر ہے، قرآن میں میرے نام کا ذکر ہے۔ تماشا بنایا ہوا ہے قرآن کے ساتھ، احادیث کے ساتھ، صاحب قرآن کی معصوم ذات کے ساتھ تماشا کرتے ہیں۔ ہم صبر کرتے ہیں کہ چلو یار کسی کو ہدایت آ جائے، کسی کو سمجھ آ جائے۔ سورہ مریم کے حروف مقطعات ہیں۔ شکریہ جنجوہ صاحب۔ بشیر الدین محمود احمد کہتا ہے کہ کاف ہا یا عین صاد میں میرا ذکر ہے۔ شیخ صاحب ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ جس شرط پر آپ نے اپنے مسیح موعود کے الہامات کو مانا ہے اسی شرط پر بشیر الدین محمود احمد کو پرکھ لیں۔ میں آپ کو پرکھوا دیتا ہوں، جو خوبی بشیر الدین محمود احمد میں آپ کو نہ نظر آئی چھوڑ دینا۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر مرزا صاحب میں یہ چیزیں موجود ہیں تو آپ کے اس خلیفہ میں بھی موجود ہیں، یا ان کا بھی انکار کر دو اور اس کا بھی انکار کر دو، یا اس کو ماننا ہے تو اس کو مانو، کیونکہ دونوں میں میری نظر میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر جھوٹے ہیں تو دونوں جھوٹے ہیں، سچے ہیں تو دونوں سچے ہیں، دونوں میں فرق کوئی ہے ہی نہیں۔
عامر بھائی اتنے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہاں مرزا فیملی نے یہ چیز کھا لی سی کہ انہاں اتنے کھلواڑ کیتا ہے معاذ اللہ قرآن پاک دے نال کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اور انہوں نے کیا چیز ایسی کھا لی تھی کہ ان لوگوں کو قرآن میں ہر چیز اپنے لیے ہی آپ کہنا نظر آتی تھی۔ انہوں نے سپ کھا لیا تھا، سپ جب سپ کھا لے نا بندہ تو وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ جب حیا نہ رہے، نبی پاک کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، جب تجھ میں حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کر۔ عامر بھائی میرے خیال میں ریحانی صاحب تحقیق پہ لگے ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں ان کو زیادہ موقع دیں۔ ان کے سگنل نہ ٹھیک ہے، کیا کریں، ہم تو سگنل تو بول ہی ٹھیک نہیں ہے۔ رہے تھے، ان کے سگنل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک بندہ مرزا صاحب کو وہ ساسو سام کہنا چھوڑ گیا ہے، تو یہ ایک بڑی بات ہے۔ وہ اگر ہماری بات سنیں گے، ہم ان کو ایسے شواہد پیش کریں گے، دلائل پیش کریں گے، اگر اللہ نے توفیق ان کو دی تو وہ مرزا صاحب پر 4 حرف پڑیں گے لعنت کے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ ہماری گزارشات پر غور کریں۔ صاف جھوٹے بندے نے جھوٹ لکھا ہوا ہو، آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ یہی کہنا چاہیے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ان سے کہلوائیں گے انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی تو۔ عامر بھائی یقین کرو، اللہ تے یقین کرو، ہر دن ایک نئی گل دا جڑا ہے نا اضافہ ہوندا ہے، اور میں بالکل شوق ہو جڑا نا میں نا کہ اے جڑے الفاظ نے یہ 2 نمبر نے کہنے کہ میرے واسطے نے، استغفر اللہ ہاں ہاں، کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات سورہ مریم کی، کہتا ہے میرا ذکر ہے ان میں۔ بس۔ ہیل صاحب اپنے سگنل ٹھیک کر کے اوپر آئیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں 1944 میں 55 ایئرز کا ہو گیا ہوں، 55۔ کہتا ہے میں نے آج تک مسلم عہد ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن اب مجھے خدا نے بتایا ہے کہ تو ہی وہ مسلم عہد ہے جس کا مرزا قادیانی نے الہام پیش کیا تھا، تو ہی وہ مسلم عہد ہے۔ اب شیخ صاحب سے پوچھو کہ مرزا صاحب کے الہاموں کو مانا ہے تو اس کے الہاموں پر آپ کو مطلب اس کا کوئی نق بہتا ہے؟ اس کے الہاموں کو کیوں نہیں مانا؟ یہ کہتا مجھے الہامن خدا نے بتایا کہ تو مسلم عہد ہے۔ جو اس میں غلطی ہے وہی غلطی مرزا صاحب میں نہ میں نے دکھائی تو میں معافی مانگوں گا، جو مرزا صاحب میں خوبی ہے وہی اس میں نہ دکھائی تو میں معافی مانگوں گا۔ تو اس کو بھی مانو پھر مسلم عہد۔ جب وہ کہتا ہے خدا نے مجھے بتایا ہے تو جھوٹ بولے گا تو خدا جانے اور یہ جانے، جھوٹ بولے کالا کوا کاٹے، کالے کوے سے ڈریو۔ اگر اس نے جھوٹ بولا ہوگا خدا اس سے نمٹ لے گا۔ آپ نے مرزا صاحب پر اسی شرط پر ایمان لایا ہوا ہے نا کہ اگر مرزا صاحب جھوٹے ہیں تو مرزا صاحب پر بھی لعنت۔ آفتاب ایک نام ہے میرے پاس، مرزائی ہے، اس کی آڈیو موجود ہے، کہتا ہے اگر مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے تو مرزا صاحب پر بھی لعنت، طارق آفتاب اس کا نام ہے۔ لیکن کہتے ہیں ہم تو صرف مشروط طور پر ان پر ایمان لائے ہیں، تو میں کہتا ہوں اس پہ کیوں نہیں ایمان لاتے؟ اس کو بھی کہہ دو کہ اگر اس نے جھوٹ بولا اس پہ لعنت، ورنہ اس کو مسلم عہد مانو۔ جی علامہ صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ پتہ نہیں کوئی انٹرنیٹ کا کوئی ایشو چل رہا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، میں نے ایک حضرت صاحب کا، حضرت مرزا صاحب کا ایک الہام پڑھا، واللہ واللہ سیدھا ہویا اعلیٰ، اس کا مطلب یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا، کیا نام مرزا صاحب نے اس کی کوئی تشریح کی ہے؟ ذرا آپ بتائیں گے کیا مطلب ہے اس کا؟
یہ شیخ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. شیخ صاحب کی مطلب ہے واللہ واللہ سیدھا ہویا اولا، اللہ نہیں ہے اولا ہے. واللہ واللہ سیدھا ہویا اولا. شیخ صاحب اسلام کا معنی بیان کریں. مینوں نہیں پتا ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ پیر ਨੂੰ. ਮੈਨੂੰ سہیل نہیں بھائی پتا. سن لیا آپ نے آواز؟ کہتے ہیں میں پوچھوں گا، کسی کو پوچھ کے بتاؤں گا. عامر بھائی ایک اور ہی الہام ہے، نادر شاہ کہاں گیا؟ نادر شاہ کہاں گیا؟ اور ککار اور کمکان ہے عامر بھائی. لطیفے نیرے لام ہے کہ لطیفے. نادر شاہ کہاں گیا، اس کا رحیل بھائی آپ کو پتا ہے؟ پٹی پٹی گئی کا پتہ ہوگا. ہاں جی احمدی ہے اور تحقیق کر رہا ہے. عنقریب انشاءاللہ مرزا صاحب پر 4 ارب بھیجے گا اور اسلام قبول کرے گا انشاءاللہ. رحیل بھائی آپ کے بارے میں محمد حسین صاحب اور دیگر مرزائی متجسس ہیں. رحیل بھائی عامر بھائی میرے خیال میں خلیفہ وقت جو ہے نا موجود نہیں ہے، تو ان کو ڈسکنیکٹ کر کے میں ابھی آیا ہوں واپس. بس ہو گیا. ایک منٹ ٹھہرے ذرا. سارا دن تو میں آوازوں ابھی مار مار کے. جسٹ آیا ہوں. مجھے نا رحیل صاحب سے اجازت دیں تو میں کچھ سوال کر لوں اگر یہ کر احمدی لیں، ہیں تو. لیکن ان کے سگنل مٹے ہیں، چیک کر لیں کرا رہی نہیں آواز. وہ آپ ان سے سوال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آئے کرن ہیں دے کرن دے ملک عمران چھاڑ دے. عامر بھائی سے سوال کرنے کے لیے. نہیں وہ کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے، دے لیں گے جواب، لیکن سگنل ان کی کم ہے. کر لیں گے بات. وہ تو کہہ رہے یہ ہیں جو ہے راہیل وہ سوکھا حفیظ شیخ پتا ہے صاحب کو عامر کیا نذیر مطلب صاحب. ہدایت مل گئی ہے، ان کو دوبارہ لے لیا گیا ہے؟ کہہ رہے ہیں راہیل سوکھا پتا ہے عامر نذیر صاحب. اچھا نہیں، عامر بھائی مینو شیخ اتار صاحب کو دو ایسے ہی کہ ہوتا ہے. شیخ صاحب کو دوائی مل جاتی ہے، اس کے بعد ان کو آرام آ جاتا ہے. اب ان کو کہا ہے کہ ہمارے کسی امیر کو، کسی خلیفہ کو، کسی صالح بندے کو یا کسی لیڈر کو، ایون مسلم امت ساری ایک جسم کی مانند ہے، کسی کو گالی نہیں دینی آپ نے. آپ تمیز سے تہذیب سے بات کریں. ہم دیکھیں کتنا صبر کرتے رہے، اب بھی صبر کریں گے، لیکن گالی نہیں دینی. نہیں عامر صاحب دیکھیں یہ بات نہ کہیں وہ کوئی آپ کا پیر و مرشد نہیں، امیر تھا جیسے کابل کا آج جو کوئی کچھ امیر ہے، بھی کوئی ہے حکمران آپ ہے. کی نظر میں. ہم شیخ لوگ صاحب اپنے حکمرانوں کو جاؤ لکھو یار نہیں وہ آپ گالیاں ہم دیتے. جانے، ہمارے حکمران جانے. نہیں 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 ہم نہیں ان کو نہیں یہ نہ ہم کہیں. ان کو برا کہیں، اچھا کہ آپ نہ کہیں، نہیں کیونکہ میری آپ بات سنیں، مخرج مجرم میرا نہیں حکمران بھٹو میرا ہیں. حکمران نہیں تھا. میں نہیں پاکستان میں بھٹو، نہیں رہتا تھا، بھٹو وہ آپ میرے کو پہ حکمرانی کرتا تھا کہ نہیں. یار میری بات سنیں نا. ہاں تو پھر بھٹو کی تو بات نہیں، آپ تو امیر دیکھیں کابل کی حفیظ بات شیخ کریں. صاحب، آپ نے جو بات امیر کہی کابل تھی، بھی وہ جو بھی آپ نے، میں ریپیٹ نہیں افغانستان کا کرنا حکمران چاہتا، تھا. وہ کسی کے مومنوں لیے کا بھی امیر. قابل قبول نہیں ہے. وہ کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں جو بات آپ نے کہی تھی. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ کی ذرا سی بے احتیاطی کی وجہ سے کتنی ساری پھر آپ کو اس کے بعد جو ہے وہ ٹینشن برداشت کرنی پڑی. حالانکہ میں کوئی جھوٹ بھی نہیں بول رہا تھا، میں صحیح تو بتا رہا تھا کہ ملا عبداللطیف صاحب پیسے لے کے آئے تھے. انہوں نے خود اس بات کا مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، بلکہ ایک نہیں پیسے کتاب لے آپ کے کی آئے، میں جماعت نے یہ نہیں کہا چھاپی کہ ہے. بغیر پیسوں کے تو نہیں آئے. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ اس چیز سے ریلیٹڈ نہیں ہے نا. جو بات آپ کر کیوں رہے نہیں ہو کہ ان ریلیٹڈ؟ کی شہادت میں امام حسین کی شہادت سے افضل ہے یا نہیں ہے، اس میں پیسوں کا ریلیٹڈ اتنے پیسے لائے، حج کے لیے آپ گئے، نے حج اگر نہیں تذکرہ کیا، تو وہ شہادتین پڑھی ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے یہ شہادتیں ارریلیونٹ تھی. بیان کرنے کے بعد مرزا صاحب نے چندے نہیں کی تحریک کی ہے. میں پورے آپ کوئی کو بتاؤں 10-15 خلیفہ وقت صاحب پیج سنیے، مرزا صاحب تھوڑا نے سا حوصلہ کریں، آپ صرف سنیں اور میری بات، صرف میری بات پیسے سنیں. مانگے ہیں، آپ صرف اور پتہ صرف کیا پیسے کر رہے مانگے تھے، ہیں. آپ کو پتہ ہے اس میں آپ بات کو کا؟ بتاتا ہوں میں کیا سمجھ رہا ہوں. آپ کیا کر رہے تھے، جی. آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی حج کے لیے بغیر پیسوں کے آئے، پیدل چل کے آئے، ان کی جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی. آپ صرف ایک شخص کے کردار کو مزید گندا ثابت کرنے کے لیے کہ مطلب حج آپ کے کہنا لیے چاہ رہے ہیں پیسے پہلے لیے، پیسے لے کے وہاں ہوں گئے، ان پیسوں کا جائز استعمال نہیں کیا، ان پیسوں کا. اب بتائیں امام حسین کی قربانی بہتر ہے یا وہ بہتر ہے؟ یہ آپ تڑکا میں نے لگا ایسا رہے نہیں ہیں. کہا تھا، میری وہ کرنے کی میں نے کوشش ایسا نہیں نہیں کہا کی. تھا. خلیفہ بھائی راہیل بھائی کو ٹائم دیں، حفیظ صاحب کے ساتھ ہوتی رہے گی. راہیل بھائی کو ٹائم دیں جی صاحب. جی، رحیل احمد صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ آپ کو جی میری میں آواز آ علامہ رہی ہے آپ صاحب کو؟ ذرا مجھے میں آپ سے یہ کلیئر کر دوں، علامہ صاحب میں یہ کلیئر کر دوں. علامہ صاحب اگر میں مرزا صاحب سے لا تعلقی کا اظہار بھی کر دوں نا، علیحدگی بھی کر لوں گا، لیکن میں تبھی مرزا صاحب پہ لعنت نہیں کروں گا کیونکہ میرے بزرگوں نے لعنت کرنا سکھایا نہیں ہے. علامہ صاحب مرزا صاحب نے 1000 لعنت اپنے ہاتھ سے لکھ کے، آپ کو پتہ 10 پیج لکھے ہیں. پڑھے آپ نے وہ مرزا صاحب کا اقتباس؟ پیج دیکھنا چاہیں گے؟ لعنت والا پیج 1000 لعنت اپنے ہاتھ سے لکھی ہے. رحیل صاحب آپ کہہ رہے ہیں آپ کے بزرگوں نے آپ کو لعنت کرنا نہیں سکھایا؟ آپ کے مفتی مبشر کالو صاحب فرماتے ہیں کہ علامہ صاحب لعنت کی ایک بات دعا ہے. سنیے.
آپ نے دیکھی ہے میں وہ مرزا صاحب کی پیج بات دیکھے نہیں ہیں کر جو رہا، مرزا صاحب نے 1000 میں لعنت مرزا صاحب کی یا مفتی مبشر کی بات ایک نہیں کر رہا، میں صرف اپنے گھر اپنے فیملی نہیں کے نہیں نہیں بڑوں نہیں کی میں بھی مرزا صاحب کی بات کر رہا ہوں، مرزا صاحب کی میں اپنی کتاب کے فیملی کے اندر بڑوں کی بات کر رہا ہوں سر، میں مرزا مرزا صاحب کی صاحب نے بات نہیں کر رہا ہوں، نہیں میں مرزا مرزا صاحب صاحب آپ کی کی بات نہیں فیملی کر نہیں رہا، ہے؟ میں حضرت صاحب کی بات کر ہی آپ نہیں مرزا رہا، صاحب کو اپنی فیملی سے زیادہ پیار نہیں کرتے؟ نہیں نہیں بزرگ نہیں یار یہ نہیں کیسے، آپ کیسے پھر احمدی بالکل ہو بھی نہیں، سکتے ہیں؟ دیکھیں مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ جو مجھ کو ابھی کی بات مانتا کریں ہے نا، پہلے وہ آپ نے پورے دل سے مجھے پاس مانتا ہے۔ کی رحیل بات صاحب نہیں کریں، سنیں، ابھی کی بات کریں، پریزنٹ کی بات کریں رکیں، سر، رکو پریزنٹ ذرا کی بات صبر کریں، کرو پاس کی ایک بات نہیں منٹ۔ کریں، رحیل بھائی چلیں سن لینا، آج کی پاس کی بات بات کریں، نہیں کل کر کی رہا میں۔ بات، گزرے ہوئے کل کی بات نہ کریں آپ، آج بھائی کتابیں تو آج بھی موجود ہیں نا رحیل صاحب، مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ جو گزرے مجھ ہوئے کل پر کی بات نہ کریں، جو مجھے مانتا ہے ہر کل میں مسئلے مرزا صاحب کا کو حل کیا مجھ سے مانتا تھا وہ چاہتا ہے۔ چھوڑ دیں آپ، میں مرزا سنیں تو صاحب کو صحیح، کیا چلیں مانتا آپ تھا کی وہ کل آپ کی کی بات، انفارمیشن وہ میں کل اضافہ کی کر بات دیتا تھی، ہوں، وہ کل کی بات سنیں تو تھی، صحیح، آج کی بات کر رہا ہوں، سنیں تو صحیح، سنیں تو صحیح۔ مرزا صاحب نے، میں دو ان کے اقتباس پہ آپ کو پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ نمبر 1، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جو مجھے مانتا ہے وہ صدقے دل سے مجھے مانتا تب ہے جب وہ ہر چیز میں مجھے حکم ٹھہرائے، اور جو مجھ سے فیصلہ نہیں چاہتا اس میں تم خود پسندی، نخوت اور ایسی چیزیں پاؤ گے، اور جان لو کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے اور آسمان پہ اس کی عزت ہی کوئی نہیں۔ یہ مرزا صاحب نے جگہ لکھا۔ پھر مرزا صاحب لکھتے ہیں میری حیثیت عام مولوی کی سی مت سمجھو، میری حیثیت سنن انبیاء کی سی ہے۔ قرآن کی جو آیت میں بتاؤں گا، جو مفہوم بتاؤں گا وہ درست ہوگا، اور حدیثوں کا جو میں بتاؤں گا حدیث وہ درست ہوگی۔ اگر مجھے مان لو تو تمہارے تمام کے تمام قاضی نزاع صاحب آپ نے ایک تقریر شروع کر ایک دیا، لمحے میں جمعہ تو حل ہو نہیں ہے، جاتے ہیں۔ یہ قاضی مرزا صاحب صاحب کی تقریر باتیں آپ کو شروع بری کر لگ دی رہی ہے ہیں؟ کہ میری تقریر بات تو سنیں، نہیں کر رہا آپ مرزا کو، آپ صاحب کے کو میں مرزا کیا صاحب کی مانتا کتابیں تھا، پڑھ کے سنا رہا ہوں جس پہ آپ اپنے بچے وقف کرتے ہیں جن کے لیے۔ یار بولنے کا تو موقع دیں، بولنے کا تو موقع دیں مجھے، مستقل بول رہے ہیں آپ، بولنے کا موقع تو دیں آپ، بولیں بولیں، آپ بولیں، آپ بولیں، غصہ نہیں کرنا، بس بولیں۔ نہیں میں غصہ نہیں کر رہا، غصہ نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں بولیے گا، مرزا صاحب کے بارے میں، جی جی بولیں بولیں، اب آپ کو موقع ملا آپ بولیں۔ یہ عجیب بات ہے یار، پہلے آپ مجھے منع کر رہے ہیں اور خود بھی میوٹ لگا لیا آپ نے۔ ان کے سگنلز کا مسئلہ ہے رحیل صاحب، نہیں سگنلز تو پورے نظر آ رہے ہیں مجھے ان کے۔ مجھے اس لیے چپ کروایا تھا آپ نے رحیل صاحب کہ اب آپ بھی نہ بات کریں۔ جی جی، میں تھوڑا پیچھے چلا گیا تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں قاضی صاحب کہ مرزا صاحب کو میں کل کیا مانتا تھا اس بات کو رہنے دیں آپ، میں آج کی مجھ سے بات کریں، آج میں حضرت صاحب کے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ میری بات آپ سے نہیں ہو رہی تھی، میں علامہ صاحب سے بات کر رہا تھا، میں نے کچھ الہامات بتائے تھے اور کچھ ان کے اقتباس بتائے تھے جس پر مجھے کنفیوژن تھی، جو کہ اور بڑھتی جا رہی ہے، تو آپ مجھے ایک طرح سے احمدی سمجھیں اور ایک طرح سے غیر احمدی سمجھیں۔ وہ کہتے ہیں نا مرزا صاحب کہ ایک طرح سے میں نبی ہوں اور ایک طرح سے میں امتی ہوں، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بھنڈ مارے ہوئے ہیں اپنی کتابوں پہ، تو بس ایسا ہی کچھ ہے سر۔ اچھا 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 اچھا، تو آپ احمدی نہیں ہیں اس کا مطلب ہے؟ نہیں میں بالکل بھی احمدی نہیں ہوں، اب تو بالکل بھی نہیں احمدی ہوں، میں ایک مسلمان کافی ہے بس۔ اور ماشاءاللہ یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے، آپ تو مطلب واقعی پھر اس کا مطلب ہے کہ سیکھ رہے ہیں اور اچھا سیکھ رہے ہیں۔ چلے مجھے اتنا بتائیں گے کہ کن حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ مطلب آپ جماعت کو مطلب جو ہے وہ خیر بات کہنے والے ہیں یا آپ اس طرف گامزن سب سے ہیں؟ پہلا نہیں سب سے پہلے تو یہ کہ میرے اپنے لوگوں نے مجھ پہ الزامات لگا دیے کہ میں سوال نہیں کر سکتا حضرت صاحب پر، دیٹ از ویری انٹرسٹنگ۔ میرے جماعت کے لوگ مانتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، لیکن مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے کہیں بھی اپنے آپ کو شرعی نبی یا اس طرح کی نبی بات نہیں کی۔ میرے نزدیک نبی ہوتا ہے یا نبی نہیں ہوتا، یہ ذلی بروزی ڈالڈا بناسپتی یہ سب نہیں ہوتا، تو مرزا صاحب نے اپنے آپ کو نبی کہیں کہا نبی اور کہیں اپنی بات سے انکار کر دیا، تو مرزا صاحب خود کنفیوز ہیں، تو پھر ہمارے لیے کیا ہمارے ہادی اور رہبر بن سکتے ہیں؟ یہ بڑی ایکسلنٹ بات آپ نے کہی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ بات آپ نے بڑی حقیقت پر مبنی کہی ہے، صرف اس لیے نہیں کہ میں مخالف ہوں اس لیے بول رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے کتنی دفعہ سوشل ایکسپیریمنٹ کیا ہے، یہاں پہ عامر نذیر بھائی خود ایکسپیریمنٹ کرتے رہے ہیں۔ یہ 12 پیجوں کا ایک رسالہ ہے غلطی کا ازالہ، صرف 12 پیج ہیں اس کے، 12-14 پیج ہوں گے میکسیمم۔
آپ یقین کریں کتنی دفعہ کہا گیا ہے کہ اس پوری عبارت کو پڑھ کے نا اپنے لفظوں میں صرف مختصر بیان کر دیں کہ کیا مرزا صاحب نے یہاں پر نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے یا اس سے انکار کیا ہے۔ آپ یقین کریں 99% لوگ اس عبارت کو پڑھنے کے بعد اس فیصلے پر پہنچ ہی نہیں سک رہے۔ وہی عبارت ہے، حفیظ شیخ صاحب پڑھیں گے، کہیں گے دیکھا 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 یہاں پر انہوں نے نبی کا دعویٰ نہیں کیا، اور وہ کاظمی دوسرے صاحب جو پڑھیں گے کاظمی محمد صاحب حسین آپ صاحب میرے جیسے، وہ کہیں گے دیکھو 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 سامنے یہاں پہ انہوں نے غلطی کا کیا ہے۔ ازالہ پڑھ لیں گے نا، پورا میری کا ازالہ پورا پڑھ لیں گے، جب اینڈ کر لیں گے نا کاظمی صاحب میرے سامنے ایک غلطی کا ازالہ پڑھیں اور جب پورا اینڈ کر لیں گے نا تو مجھے صرف ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ محمد کی چیز محمد کے پاس رہی، اس کے علاوہ مرزا صاحب پورے پیپر میں کنفیوز ہی رہے، ایک طرح سے نبی ہوں ایک طرح سے نہیں ہوں، یہ ہے وہ ہے، اب میں کچھ بول نہیں۔ آپ کی آواز جو ہے نا وہ غائب ہو گئی ہے، اپنے سگنل ٹھیک کریں راہیل صاحب، اپنے سگنل ٹھیک کیجیے گا، آواز غائب ہو گئی ہے، مجھے نہیں آ رہی، صرف آ رہی نہیں کسی کو ہمیں آواز آ آ رہی رہی ہے، ہے؟ نہیں ان کے سگنل کا مسئلہ۔ ان کے سگنل کا مسئلہ۔ مجھے لگا اوکے اوکے محمد حسین جی صاحب راہیل صاحب۔ کال پاؤ محمد حسین صاحب تو چک لینے بہتر جگہ بنانے گل کر لو کے عامر تو نذیر تھلے صاحب، عامر نذیر صاحب آگے ਇਹ تو ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਜੇ ਕਰ ਗਿੱਲਾ ਦਿਓ। ਤਿੱਤਰ ਅਸਲੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ کہ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ آپ ਗਿੱਲਾ غلطی کا ਤਿੱਤਰ۔ ازالہ پڑھیں کاظمی ਤੁਹਾਡੇ جی جی ਬਾਰੇ ਤੇ آپ کی ਸਲੀਮ آواز ਮੀਰ بیچ ਨੇ میں غائب ہو جاتی ہے راہیل صاحب۔ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੇ میں ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ غلطی کا ਕਿਹਾ ਉਹ ازالہ ਮੈਂ پڑھیں ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ? ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਪੂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ کاظمی صاحب ਦੂ میری ਬਦੂ آواز ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਗਿੱਲੇ ਤਿੱਤਰ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਹੇ ਨੇ ਅੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਲਫਾਜ਼ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਈ। میری آواز آ رہی ہے؟ راہیل صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کے سگنل ویک ہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی محترم، کبھی آتی ہے بیچ میں کبھی ڈپ ہو جاتی ہے، بالکل ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، آپ اپنے یہ راہیل سگنل کی صاحب جگہ جس درست براڈ پہ کریں۔ بھی ہے نا، فینی صاحب کی براڈ پہ بھی ہے، تو ان کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، پتہ نہیں ان کا کوئی سگنل کا، کراچی میں کس جگہ پہ ہیں، ان کا سگنل کا ایشو ہی رہتا ہے، ہمیشہ یہی ہوتا ہے، یا یہ پیچھے چلے جاتے ہیں بغیر بتائے، پھر 5 منٹ بعد آ کے خود ہی بتا دیتے ہیں میں ذرا پیچھے چلا گیا تھا، آپ مجھے آوازیں دیتے رہے میں پیچھے چلا گیا تھا، بتائے بغیر چلے جاتے ہیں اچانک اب ہی۔ آواز یہ راہیل کا تو یہ حال ہے آ کہ رہی ہے مرزا صاحب کی کتابوں کے متعلق کہہ رہا ہے یہ انہوں نے نہیں لکھا ہوا، یہ انہوں نے نہیں لکھا ہوا، دکھا بھی رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے بھائی، پھر بھی کہتے نہیں راہیل یہ صاحب ہو ہی نے بھی نہیں سکتا۔ راہیل صاحب نے اعلان کر دیا کہ وہ احمدی نہیں ہے، اب تو بالکل بھی نہیں، انہوں نے اعلان کر دیا، اعلان کر دی ہے۔ بھی بالکل اعلان کر جی دیا۔ الحمدللہ، بڑی ابھی ایک خوشائن خبر مرحلہ ہے۔ باقی ہے، ابھی ایک مرحلہ باقی ہے چوہان صاحب ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ لام عین نون تے والا، ہاں جس لام عین نون تے والا، لام عین نون تے والا۔ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਲੱਗਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕੁਛ, ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ गुजर ਦੱਸਾਂ, सिंह ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਦਾ ਨੌਕਰ ਲੱਗਾ। गुजरावे, वो जो था ना मिर्जा साहब, वो नसीबो लाल वाला गुजर था, वे गुजरावे नहीं होता है जस्सी ना, जैसे गोके कोई दी मुगल है, एक कोई बार बंदा गुजरा। जाट ਆਮਰ है। ਨਦੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਹਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਤ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਕੌਣ ਹੈ ਲੱਗਿਆ? नहीं, मैं सिर्फ सवाल पूछा कि मिर्जा ਇੱਕ साहब के मलक बारे कमरान तरह हम तरह के इल्जाम लगते ने, हमरामजद जो की कर ऐसी रहे बात ਇਮਰਾਨ का ਮਲਕ कोई ਇਮਰਾਨ एक को गिल ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੋ ਨੇ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ। मैं मलक इमरान ने कुछ भी नहीं किया, मैं तितर इत्थे ही कर कोई बदतमीजी नहीं की। ਟਰੂ ਮੁਸਲਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ? ਟਰੂ ਮੁਸਲਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ खाजे का गवाह डड्डू वेख लो। ਟਰੂ ਮੁਸਲਮ का देखना सवाल। बदतमीजी खुद कर रहे हैं चौहान साहब, ਅਸੀਂ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਥੋੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ आमिर ਬਰਦਾਸ਼ਤ भाई, ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਨੇ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ अल्लाह ਕਿਸੇ दी ਨੂੰ। कसम है आमिर भाई, कल तारिक चौहान साहब ने मैं इतनी गालां दित्तियां ने ना, इतनी गालां मां दियां, यानी कि माज़ल्ला मेरे जेड़ा है ना वालिद नु सूर सूर कहंदे रहे ਮੈਂ ने, ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਣ मेरी ਰਿਹਾ वालदा नु सुरनी कहंदे रहे ने। मैंने एक अग्गू जेड़ा है ना जवाब ही नहीं दिता, और मैं एक सवाल जेड़ा है ना पूछ रहा सी।
اور سوال میرا یہ سی اناندے ہی فتوے تیری دے والدن میں مطابق کتیا کیا تھی؟ چلو چھڑ دو تیری والدن میں کتیا چھڑ دو چپ کر جاؤ فکس کر ملک عمران میوٹ کر لے ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋੜ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ تمہیں یار نہ کر دس بندے بن جو بندے بن جو چپ کر جو ਅੱਗੇ ਬਰਾੜ ਚਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਂਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ویسے ڈگ ڈگ جا رہی ہے براڈ ਰੇਲ چوہان ਨਾਲ صاحب مرزا صاحب دی سنت تے عمل کر رہے ہیں گالم گلوچ دے کے ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਵਟ ਆਪਣਾ ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਤੇ ਡਬਲ ਹੱਥ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ کدھا کدھا ڈبل ہاتھ نظر آ رہا ادھر ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ پھر عامر بھائی ہن میں جو نا شروع ہوا جی علامہ صاحب رحیل صاحب نو دیو موقع علامہ صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ایک غلطی کا ازالہ پڑھتے ہیں اگر ایک غلطی کا ازالہ پڑھیں گے تو ہم پوری بک پڑھنے کے بعد بھی صرف مرزا صاحب کو کنفیوز ہی دیکھتے ہیں پوری کتاب پڑھنے کے بعد بھی صرف یہی سمجھ میں آتا ہے کہ محمد کی چیز محمد کے پاس رہ گئی اس کے علاوہ اور کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا مرزا صاحب نے کہیں ازالہ کیا کہیں دوبارہ دعویٰ کر دیا پھر کہیں کچھ اور کہہ کے کچھ اور کہہ دیا تو مرزا صاحب مجھے لگ رہا ہے خود کنفیوز تھے اپنی لائف میں تو ذرا اس کے بارے میں مجھے ڈیٹیل دیجیے گا ہاں اصل بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے کیونکہ یہ سارا کچھ جو کچھ کیا ہوا تھا اپنے دل سے اپنے نفس سے یہ سارا کچھ تیار کیا ہوا تھا تو اس کے لیے کوئی سیدھی بات تو وہ کرتے نہیں تھے ہر بات کو گھما دیتے تھے حاشیہ آرائی نہ کریں صرف میں نے اتنا کہا نا کہ ایک غلطی کا ازالہ پڑھیں گے تو ہم پورا ازالہ ایک بھی غلطی پڑھیں کا گے ازالہ کہیں کی مرزا صاحب نے ازالہ کیا ہاں ہے ایک کہیں ازالہ غلطی کیا کا کہیں دوبارہ دعویٰ کر دیا پھر ہاں دعوے سے انکار کر اب دیا آپ کبھی کچھ اب کہا آپ کبھی کچھ کہا بتائیں مطلب نہ تو ازالہ سمجھ میں آیا نہ ہی ان کا دعویٰ کچھ سمجھ میں آیا کچھ کھچڑی بنا آپ دی ہے آپ بتائیں کہ 11 صفحے لکھ کر 12ویں صفحے پر بندہ یہ لکھے کہ اس ساری تحریر سے مطلب میرا یہ ہے کہ جاہل مخالف میرے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ گویا اس شخص نے نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے ٹھیک میرا ایسا کوئی دعویٰ نہیں کلیئر ہو گیا کہ میرا ایسا کوئی دعویٰ نہیں اگلا فکرہ پتہ کیا ہے ہاں میں اس طور سے نبی اور رسول ہاں ہوں جی ہاں جی جس طور سے میں نے ابھی بیان کیا اب بتاؤ کہ یہ کیا ہے یہ مکر اور فریب نہیں تو اور کیا ہے کہ 11 صفحے لکھ کر نہیں 12ویں صفحے پر اتنے سخت الفاظ نہ کہیں اتنے سخت الفاظ نہ کہیں لیکن کنفیوز ہیں مرزا صاحب اتنا کہہ سکتے ہیں نہیں خود کنفیوز نہیں دوسروں کو کنفیوز کریں یار اگر خود بندہ کنفیوز ہو نا تو وہ اس طرح بات کو گھمانا نہیں جانتا وہ سیدھی بات کرتا ہے سب کو پتہ چل جاتا ہے یہ غلط بات کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے یہ بات کو ایسے گھمانا سیدھی طریقے سے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ وہ قوم ان کے سامنے نہیں تھی جو سیدھی بات سمجھ سکے قوم تو پھر وہ یورپ چلے جاتے نئی قوم تلاش کر لیتے سیدھی بات انہوں نے بتا دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو نبی کا نام نہیں دیا جا سکتا اس میں کسر شان ہے ان کی ہاں نام نہیں دیا جا سکتا لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ اس امت میں کئی لوگ پہلے ایسے ہوئے ہیں باوجود امتی ہونے کے انہوں نے نبی کا نام پایا ہے ہاں لیکن نبی کا مقام پایا خطاب نام تو نہیں نا ان کو دیا گیا ہیلو جو خطاب نہیں پایا مقام پایا ہے چوہان صاحب یہ بتائیے چوہان صاحب مجھے یہ بتائیے مرزا صاحب نے ایک جگہ 1000 مرتبہ لعنت لکھا بزرگوں کو اس زمانے کے بزرگوں کو تو وہ ایک دفعہ ایک لائن میں بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ان سب کو 1000 مرتبہ لعنت نہیں وہ نور الحق جو انہوں نے کتاب لکھی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ان کے مقابل پہ نکلیں یہ تو کامن سینس کی بات ہے ایک لائن میں کہہ رہے تھے کہ 1000 دفعہ لعنت نہیں وہ انگیخت کرنے کے لیے نا اگلے کو انگیخت کرنے کے لیے کہ اگر آپ نہیں نکلیں گے تو پھر آپ کے اوپر یہ لعنت پڑے گی
तो इतनी लानते देख के कोई ना कोई निकलेगा, लेकिन कोई नहीं निकला। तो ये तो मिर्जा साहब की सदाकत की निशानी है। ये सदाकत की निशानी है। सफ़ों के सफ़े सिर्फ एक लफ्ज से भरे हुए हैं, लानत 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 एक लानत लाइन में कह लानत। सकते थे, वो 2 हरूफ में कह सकते थे कि लानत। 1000 मतलब लिखने की क्या कॉमन सेंस की बात थी। एक मिर्जाई पिछले दिनों पढ़ रहा था तो आगे आ गया वो लफ्ज लानत लानत लानत। कहता है यहाँ लिख कर आगे हजरत साहब ने 10 दफा लानत लिखी हुई है। तो मैंने कहा वो पढ़ो ना। कहता हाँ, नहीं उन्होंने 10 दफा लानत लिखी हो। मैं कहा 10 दफा पढ़ना फिर लिखी थे। पढ़नी चाहिए थी उसको। कहता लिख जो दिता है 10 दफा लानत, बोल जो दिता है। मैं क्या जे तू पिया बोलना है मिर्जा साहब ने नहीं सी कहना हमदा 10 दफा लानत। हाँ, जी उन्होंने 10 दफा लिखी है लानत, फिर लिख पढ़नी चाहिए। फिर पढ़ 10 दफा लानत। 10 दफा मैं क्या बोल लानत 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 लानत। ये बंदा आप सोच लवे कि लिखन वाला कैसा बंदा है। इसी तरह अगर लिखी आंदा 1000 दफा लानत, फिर 1000 दफा लानत बोलनी पेगी। तो बोलना पेगा, बोलो ना सफा। ਜਦੋਂ किताब खोलो ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 1000 ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ बोलिया है। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। हाँ, सुननी चाहिए वैसे। ਉਹ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ 1000 ਦਫਾ ਲਾਨਤ ਪਈ। या हो सकता उन्हें भी कह देता है इसके बाद मिर्जा साहब ने 1000 दफा लानत लिखी है। अली जाहिद भाई निकाल चुके हैं। अली मैं आ गया। मैं जरा उधर ना मौसम बड़ा प्यारा है, मैं कहा थोड़ी आलू तल लईए नाल। आलू तल धुप चढ़ी है ते आलू तलन लगाने लायक बनना। ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰੱਖੇ मौसम चल रहा है ते आलू तलने ਬਹੁਤ पकौड़े ਜ਼ਿਆਦਾ तल। ਠੰਡੇ। ਸਾਡੀ ਗਈ ਏ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ, 4 ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ। ਸਾਡੇ ਵੀ कितना टेम्परेचर है ਤੁਹਾਡੇ? नहीं आज सिफर तो मैं थल्ले गया सी, माइनस होया सी बहुत ठंड अच्छा, थी। लेकिन फिर धुप चढ़ी ना ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 1000 ਵਾਰੀ ਲਾਨਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਨੂਰੁਲ ਹਕ। ਨੂਰੁਲ ਹਕ ਚ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਨਵੀਂ ਜਿਲਦ ਚ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਆਡੀਓ में किताब नहीं ਹੁੰਦੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਕੱਠੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਨੂਰ ਬਰਸਾਇਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤਜ਼ਕਰਾਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਤਜ਼ਕਰਾਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਮੁਸੰਨਿਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 1000 ਦਫਾ ਲਾਨਤ ਲਿਖੋ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਸੀ ਤਜਵੀਜ਼। 1000 ਦਫਾ ਲਾਨਤ ਲਿਖੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਘੋੜਾ किस तरह दौड़ता है, तो उन्होंने क्या घोड़ा जब दौड़ता है तो ऐसे आवाज आती है आगे टका टक टका टक टका टक टका टक ना सारी किताब भर देते। मिर्जा साहब ने भी वो काम किया है। टका टक दे 100 सफे भरते जी। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਟੱਕਾ ਟੱਕ ਨਹੀਂ ਮੱਛੀ ਚੌਂਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਭਾਬੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਹਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੱਕੀ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਉਹ। ਵੇਖਿਆ ਹਜੇ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਹਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਈ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ? ਓਏ ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਵਹਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਦਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਬੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਜ਼ਨ ਸਾਡਾ ਉਹ ਭਾਬੀ ਹੈ ਬਿਸਮ ਅਲੀ। ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ, ਦਾੜੀਆਂ ਫੁੱਲ ਛੱਡੀਆਂ, ਡੀਗਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਮਿਲਾਣਾ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਹੋਰ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲਓ ਹੋਰ ਖਿੱਚ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਫੁੱਲ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਣਾ। क्यों? उन्हें हदीस पढ़ी है, नबी पाक ने फरमाया जब नमाज में खड़े हो तो पाँव से पाँव मिलाओ, कंधे से कंधा मिलाओ, सुराख बंद करो,
इनमें शैतान घुस जाता है। चलो जी, उस राह बंद कर दे। भाभी बड़े कट्टर जेन देंदे ने, मुतशद्दिद जेन दे। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਰੇ ਲਵਾ ਦੇਣੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਬਹਿਰੀਨ ਨਾਰੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ? ਆਹੋ, ਮਰਕਜ਼ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਸੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਹਾਬੀ ਮਰਕਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵਹਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਾਂ ਦੋ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਦੀਸ ਸਹੀਹ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਡ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਉਹ, ਸੁਨਨਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਹਾਂ, ਔਰ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲਾਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲਈ ਹੋਲਡ ਰੱਖ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਰੇਲਵੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਰੱਬ ਹਾਜ਼ਿਹਿ ਦਾਵਤ ਤਾਮਤ ਵਸਲਾਤਿਲ ਕਾਇਮਾ ਆਤ ਮੁਹੰਮਦਨ ਅਲ ਵਸੀਲਤ ਵਲ ਫਦੀਲਾ ਵਦ ਦਰਜਤ ਰਫੀਆ ਵਬਾਸੁ ਮਕਾਮ ਮਹਮੂਦਨ ਅਲਜ਼ੀ ਵਤੋ ਵਰਜ਼ੁਕਨਾ ਸ਼ਫਾਅਤਹੁ ਯੌਮਲ ਕਿਆਮਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ਇੰਨੀ ਦੁਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਂਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਦਲੀਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ PTV ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਖਾਰੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਬਾਸੋ ਮਕਾਮ ਮਹਮੂਦ ਅਨਿਲਜ਼ੀ ਵਾਤੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ, ਵਰਜ਼ੁਕਨਾ ਸ਼ਫਾਅਤ ਇਨਕ ਲਾ ਤੁਖਲਿਫੁਲ ਮਿਆਦ। ਇਹ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁਖਾਰੀ ਚ ਹਦੀਸ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਦੁਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਇਹ ਵਹਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਅਮਲ ਲਿਖਿਆ ਵੇ, ਰਫਾ ਜदैन ਲਿਖਿਆ, ਪੈਰ ਨਾਲ ਪੈਰ ਮਿਲਾਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਰੋ, ਰਫਾ ਜदैन ਕਰੋ, ਆਮੀਨ ਉੱਚੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਮਲ ਸਾਰਾ ਹਦੀਸ ਦੇ ਸੈਯਦੀ ਸੰਤ ਸਾਬਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੀਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੁਨੀਅਤ ਤੋਂ ਤਾਲਬੀਨ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਲਿਖਿਆ, ਹੂ ਬਹੂ ਜੋ ਹੈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਹਿਲ ਦੀ ਨਮਾਜ਼, ਸੇਮ ਇਹੋ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਚ। ਅੱਛਾ, ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਫੀ ਸਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੇ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਵਹਾਬੀ ਸੀ। ਪੀਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਔਰ ਅਹਿਲ ਸੁन्नत ਇੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਐ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਓਏ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵਾਬੀ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਬਰੇਲਵੀ ਨੇ ਕੱਟੜ। ਅੱਛਾ, ਬਰੇਲਵੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਬਰ ਪੁੱਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਦੇਤਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਬੀ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਵਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮਰ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਲਦ 6 7 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟ 9 ਹੈ, ਜਿਲਦ 8 ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। 8 ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨੂਰੁਲ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਨਾਮੀ ਜਿਲਦ, ਨੂਰੁਲ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ, ਨੂਰੁਲ ਹਕ। ਅੱਛਾ, ਨੂਰੁਲ ਹਕ, रूहानी खजान 8। पीर साहब हाथ भी ऊपर बांधते थे। रूहानी खजान दी जिल्द, रूहानी खजान दी अमर भाई जिल्द 8 है ना, सफा 156 57, लेकिन रूहानी खजान दी जिल्द 8 आई कोई नहीं ऑडियो बुक च, उन्होंने पढ़ी ही नहीं। अच्छा, ऑडियो बुक उन्हें इस गले नहीं पाई, उन्हें 1000 वारी वेख्या होना, 1000 वारी हुण लानत कौन पढ़े।
उन्होंने कहा जे शुरू कर दी फिर पढ़नी पैनी। टका अच्छा टक मिर्जा टका साहब टक। ने इंज क्यों नहीं लिखा कि यार हजार कोई बार और लानत चेक कर सकता है? अबू बकर मैं भाई, मैं अबू करना बकर चाह भाई ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। मैं करना ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ 8-7 ਜਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਨੂਰੁਲ ਹਕ ਵਿੱਚ ਹੈ? नूरुल हक हाँ। पुराने खजान तमामुल उज्जा पहले से दूजे से च। ये मैंने याद नहीं, मैं देख रहे हैं। नहीं ऑडियो को नहीं है, दोवां दी ऑनलाइन है, पीडीएफ है लेकिन ऑडियो नहीं है। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ? अच्छा यार ये ना कुछ भी नहीं आया, कुछ यार ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸਬਰ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। गल करो कि ट्रू मुस्लिम साहब को गल सुनाओ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਪੂਰੇ ਸਫੇ ਭਰੇ ਉਹਨੇ ਲਾਨਤ ਲਾਨਤ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਨ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਕਿ 1000 ਬਾਰ ਲਾਨਤ ਹੋ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਲਾਨਤ ਨੂੰ 1000 ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਇਹਦੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਲੌਂਡੇ ਲਪਾੜੇ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਤਰੀਨ ਰੂਹਾਨੀ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਕੀ ਲੌਂਡਿਆਂ ਲਪਾੜਿਆਂ ਦੇ? ਬੇਅਕਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੂਹਾਨੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿਓਗੇ? ਲੌਂਡੇ ਲਪਾੜਿਓ, ਉਹ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਬਈ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਨਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਬੈਠਾ ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਦਾੜੀ ਸ਼ਾੜੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਮੌਲਵੀ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾੜੀ ਮੁੰਡਾ ਮੁੱਛਾਂ ਮੁੰਨਿਆ ਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਲਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਨੇ ਵੇਖੋ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਲਦ 8 ਕੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਸਮੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੈ ਹਵਾਲੇ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਡੀਓ ਬੁੱਕ ਆਡੀਓ ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿਲਦ 8 ਨੂਰੁਲ ਹਕ ਕਿਤਾਬ ਆਡੀਓ ਚ। ਅੱਛਾ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪੀਡੀਐਫ ਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖਣੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਪੀਡੀਐਫ ਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਹੀਰ ਮਰਦ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਸੀ। ਪੀਡੀਐਫ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਕੋ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਹਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? 156-57 ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਲਦ 8 ਦੇ ਸਫਾ 156-57 ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 1000 ਵਾਰੀ ਲਾਨਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਨਤ ਨੰਬਰ 1, ਲਾਨਤ ਨੰਬਰ 2, ਲਾਨਤ ਨੰਬਰ 3, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਾਨਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਨਤ ਨੰਬਰ 1, ਲਾਨਤ ਨੰਬਰ 2, ਲਾਨਤ ਨੰਬਰ 3। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੇ। अस्सलाम वालेकुम। ये YouTube पे आपको मिल जाएगा, पर वो पढ़े इनके अपनी बंदू ने होगा, वो ऑफिशियल नहीं होगा। YouTube पे एक बंदे की 160 वीडियो है,
جو اس نے کتابیں پڑھی ہے تو شاید آپ کو وہاں سے مل جائے گی. نہیں ہمیں تو آفیشیل چاہیے نا، جماعت کا آفیشیل چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، آفیشیل چینل جو ہے اس کے اوپر کیا چاہے ہوا. لعنت کیوں پائی ہے، لکھا انہوں نے ہے کہ میں پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد ہم ہر ایک کرسٹان کو جو اپنے تئیں مولوی کے نام سے مسوم کرتا ہے مخاطب کرتے ہیں، اور ان سب کے نام ہم نے حاشیہ میں لکھ دیے ہیں، اور ہم ان سب کو مقابلہ کے لیے بلاتے ہیں. اگر وہ ایسی کتاب بناویں تو ہماری طرف سے ان کو 5,000 روپیہ انعام ہے، جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں، اور بالمقابل کتاب تالیف کرنے والوں کے لیے ہماری طرف سے 3 مہینہ کی مہلت ہے. اگر مقابل پر نہ آویں اور ہرگز نہ آویں گے تو یقیناً جانو کہ وہ جھوٹے ہیں. اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ انعام اس صورت میں ہے کہ جب بالمقابلہ رسالہ بعین ہی ہمارے اس رسالہ کے مشابہ ہو اور مماثلت و مشابہت کو ثابت کریں. لیکن اگر بنانے سے انکار کریں اور لومڑیوں کی طرح پیٹھیں دکھلاویں اور ان مطالب پر قدرت نہ پا سکیں اور نہ توہین قرآن شریف کی عادت کو چھوڑیں اور کتاب اللہ کی جرح اور قدح سے باز نہ آویں اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشنام دہی سے رکیں اور نہ اس بہودہ گوئی سے اپنے تئیں روکیں کہ قرآن فصیح نہیں ہے اور نہ توہین اور تحقیر کے طریق کو چھوڑیں، بس ان پر خدا تعالیٰ کی طرف سے 1000 لعنت ہے. بس چاہیے کہ تمام قوم کہے آمین، اور پھر اس کے بعد انہوں نے 1000 لعنت لکھی ہے. اچھا عامر بھائی، میرا آپ سے ایک سوال تھا. آپ نے وہ شاید کچھ دن پہلے کتاب بتائی تھی ختم نبوت کی، وہ 75 جلدوں میں ہے. طریقہ ختم نبوت. اس کی مجھے صرف 23 جلدیں ملی ہیں. کیا میں اگر میں آپ کو واٹس ایپ پہ میسج کروں تو میرے کو باقی کی مل جائے گی؟ ہاں میسج کریں، مل جائیں گے. چلو تھینک یو. لیکن پہلے وہ آپ نے دیکھی ہے اس پہ kitabussunnah.com پہ 75 جلدیں نہیں پڑی ہوئی؟ وہاں پہ 23 جلدی ہے. ایک دوسری بھی ویب سائٹ ہے اس پہ بھی پڑی ہوئی ہے. وہ کون سی؟ چلیں آپ اپنا نمبر سینڈ کر دیں، میں دیکھ کے لنک سینڈ کر دوں گا. چلے ٹھیک ہے، اوکے. کتابیں میرے موبائل میں وہ ساری موجود ہیں، کتابیں بھی میں بھیج سکتا ہوں آپ کے لیے. چلے بہت شکریہ، تھینک یو. ابو بکر بھائی موجود ہیں؟ آپ نے نہیں ٹیلی گرام پہ چڑھائی ہوئی وہ ساری کتابیں یار؟ ٹھیک ہے. نہیں تھوڑی بہت تو ملتی. کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ عمر کے اعتبار سے یہ جو ینگ بچے ہوتے ہیں نا، جتنے بھی ینگ ہوتے ہیں 20-22 سال تک، ان کے گلے کے اندر پنجابی میں ہم کہتے تھے کنڈی نہیں پھٹی. کنڈی پھٹنے سے پہلے ان کی آواز سب کی بچوں جیسی ایک جیسی ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ یہ سارا وہی بندہ بول رہا. جب وہ گلا مطلب موٹا ہو جاتا ہے، وہ گلے میں وہ نرم ہڈی بن جاتی ہے، تو پھر آواز تھوڑی اور ہو جاتی ہے. جس طرح آج میری آواز نکل ہی نہیں نہ رہی، پتہ نہیں صبح کا ہی کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے. رہندی کثرت تو فی شیخ نے کٹا دیتی ہے. پہلے نہیں، صبح ہی مینوں مسئلہ ہے سی، پھر وہ واਧਾ ہو گیا ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ. اچھا چوہان صاحب موجود ہو؟ ٹرو مسلم صاحب موجود ہو؟ جی سن رہے ہیں. میں کیا یہ تے پوچھنا سی مرزائیاں نو بھائی، یہ مرزا صاحب دیاں ساریاں کتاباں مطلب ہے کوئی سکھاں دے خلاف ہے تو سکھاں دے صوبے چ بین ہو گئی ہے، کوئی مسلماناں دے خلاف ہے تو مسلماناں دے علاقے چ بین ہو گیا.
ਕਈਆਂ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਮਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਰੇ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹੀ ਲਿਖਣ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਬਿੱਛੂ, ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਟਣਾ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਤਰਤ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਆਮਰ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ XYZ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਵਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਸੁਣਦੇ ਰਹਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗਾਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸੇ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਲਿਖਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲਾ। ਰਾਤੀ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਉਹ ਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਗਾਲ ਪਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਬ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਗਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਨਜਮ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ 2-4 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਛੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਤਹ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ 2 ਸੱਟੀਆਂ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਗਾਲ ਲੱਗੇਗੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਫਿਤਰਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿੱਛੂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਚੂਰੀ ਦੇਵੋ, ਘਿਓ ਦੇਵੋ, ਦੁੱਧ ਦੇਵੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਸੀ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ देना। आमिर भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन लो। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रोते रहे, अल्लाह से बारहा आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं मांगी, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना। उनके उन पर जो जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आते हैं तो उनकी जो है ना मौत के बाद जो है ना वक्त उनके ऊपर जो है ना सख्ती ना हो, यानी कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ज्यादा रोते थे कि उनके कपड़े भीग जाते थे। अगर ये मिर्जाई कहते हैं कि मिर्जा माज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम कि उनका ज़िल और बरूज है, लेकिन मिर्जा ने तो बारहा लोगों को जो है ना गालियां दी हैं, बारहा ये कहा है कि जो मुझे मानेगा नहीं, वो जो मेरे फतह का कहल नहीं, वो बिल्कुल वल्द ज़ना है। मेरी पेशन गोई में अगर मोहम्मदी बेगम के साथ मेरी शादी नहीं तो उसका जो है वालिद भी मर जाएगा। यानी कि उसने वो स्टैंड लिया है जो बिल्कुल एक आम इंसान से भी बदतर होता है, क्योंकि किसी लड़की के या किसी औरत के इश्तिहारात देना, तो फिर ये कैसे ये जो है ना मिर्जाई आमिर भाई कहते हैं कि मिर्जा आका ओके, हमारा तो ईमान बिल्कुल है ही नहीं है, लेकिन मैं उन के अकीदे की बात कर रहा हूँ कि वो कहते हैं कि वो आका है दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िल और बरूज था। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਕੂਆ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹ ਜਾਰੀਆ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ। ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਗੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਔਰ ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। आमिर भाई मेरी गल ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ ਵੀ ਆਕਾ ਦੋ ਜਹਾਂ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਅਗਰ ਉਹ ਅਰਸ਼ ਮੌਲਾ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੇ ਹੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੈਸਾ ਜ਼ਿਲ ਬਰੂਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਾਕੋ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਣੋ ਮੋਚੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਲ ਤੇ ਬਰੂਜ਼ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲਦਾ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਲ ਔਰ ਬਰੂਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਸਾਇਸ ਕੋਈ ਖੂਬੀਆਂ ਸਿਫਾਤ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਖਲਾਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਦਾਵਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਦੇ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਕੱਲੀ ਹੈ ਰਸੂਲੇ ਕਦਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ੁਮਾਰਾ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਮਾਰਾ 3 ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਰਸੂਲੇ ਕਦਨੀ ਇਹ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਜੰਗ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਪੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੁਰਮਾਏ ਚਸ਼ਮ तेरी खाक कदम बनवाते गौस आजम शह जिलान रसूल कदनी। यानी है कादियानी रसूल, अगर गौस आजम यहाँ पर मौजूद होते, शाह जिलानी पीर अब्दुल कादिर जिलानी मौजूद होते, तो वो तेरे कदमों की खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनवाते। भाई वो तो दजाल और कजाल कहते हैं। मतलब ये अपनों की तारीफ कर रहे हैं या दूसरों के जो काबरीन हैं उनको गालियां दे रहे हैं? क्या बंदा इनको कहे? नहीं, दूसरों को गालियां नहीं दे रहे, अपना जो उनका अपना मुकाम है वो उसका बयान है भाई। उनको तो जाहिर जब उनका मुकाम दूसरे बढ़ेगा तो दूसरों को लगेगा हमें गालियां दी है, लेकिन जिसका मुकाम जो है वो तो बयान करना होता है ना। नहीं, अपना मुकाम तो बयान कर रहे हैं चौहान साहब। अगर यही बात अब पाकिस्तान में खड़े हो गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर के बारे में भी लिखा हो ना, हजरत उमर फारूक के बारे में कि हजरत उमर या हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या थे, वो तो आपके जूतों के तस्मे बांधने के नाउज़ुबिल्लाह नकले कुफर ना बाशद। तो किसी पाकिस्तान च खलो के किसी मुसलमान के सामने आखना है गल ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ 1000 ਜਾਹਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਗਲਤ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕਿਧਰੇ ਆਖ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮੂਰ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਦਾਇਤ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਮਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਈਆਂ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹਾਲ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ।
کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے چ ایسا گلاں ہیں یا کسی اور نبی دے بارے چ؟ نہیں ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਨਹੀਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਮੁਰਸਲ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰਸਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਤੇ ਮਸੀਹ ਹੈ ਨਾ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਹਲੂਲੁਲ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲੂਲੁਲ ਅੰਬੀਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ 85 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਲਬੱਤਾ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਬਰੀਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਜੀਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਜ਼ਾਬ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਈ ਨਬੀ ਹੈ ਹਕੀਕੀ ਨਬੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਫਲਸਫੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਰਬਵਾ ਦੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਮਿਆਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਛੱਲਾ ਨਾੜੇ ਬਣ ਕੇ ਫਲਸਫਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੰਡਾਸਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਅਮਰ ਨਦੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਯਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਆ ਆਖਦੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਨਾ अच्छा यार मैं चीज की तलाश कर रहा हूँ 2 दिन से मुझे मिल नहीं रही कुरान करीम ने ईसा अलैहिस्सलाम को कहाँ 13वां खलीफा करार दिया मूसा अलैहिस्सलाम का मैं ये तलाश कर रहा हूँ मिर्जा साहब ने लिखा कुरान करीम को क्या जरूरत है ये करार देनी कुरान ने तो फरमा दिया वैसी खिलाफत चलेगी जैसी पहलों की खिलाफत थी तो बस जैसी वो खिलाफत थी वैसी आगे चलेगी मिर्जा साहब कहते हैं कुरान ने 13वां खलीफा करार दिया है आपके मुताबिक तो कुरान को जरूरत ही नहीं थी ना तो मिर्जा साहब कहाँ से निकाल लाए हैं फिर नहीं तो मिर्जा साहब ने कहा 14वीं सदी में मसीह मौद आएगा कहाँ लिखा हुआ है मैंने पूछा है कि कुरान ने कहाँ करार दिया 13वां खलीफा मैंने तुझे पूछा है मुझसे क्यों पूछते मैंने लिखा हुआ है मैं तो अपने भाइयों से पूछ रहा हूँ ना पता नहीं ये हाँ ठीक है बोल के गया पूछे हाँ मैं इनसे पूछ रहा हूँ ना कि लांती खंजीर का ध्यान का उठा था उसने लिखा है ये किसी भाई ने पढ़ी हो बात जरा से बता दे मुझे और जो पूछ रहा है वो सूअर की औलाद और कुतिया का बेटा है और मौलवी साहब किधर गए हो बड़ा गुलटहरी कोता आन के बद यार बूए थे आज थे अली इटली जो के दई कोता के उधरू के दई अली